بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے نعت کے بارے میں، نعت کے اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے اور کس طرح وہ تشریح مؤثر ہوگی، کس طرح آپ لوگوں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے، کچھ چیزیں یہاں پر اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر نظم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ نظم ہوتی کیا ہے۔ آپ لوگوں نے، کیونکہ نعت بھی ایک نظم ہے، تو نظم کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے پہلے سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ہم لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے نظم۔ نظم کے لغوی معنی ترتیب اور تنظیم کے ہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ اشعار ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا شعر ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے یہاں پہ نعت کے اندر۔ اور دوسرا اصلاح سخن میں کیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے اشعار نظم کے اصطلاح بیان کی ہے اس نے کیا کہا ہے نظم کے بارے میں۔ یہ ایک مسلسل اور مربوط صنف ہے۔ مسلسل کہتے ہیں مسلسل جاری رہنے والی، ایک کے بعد دوسرا شعر آیا ہے۔ مربوط ہے یعنی ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تنظیم ہوتی ہے اس کے اندر کہ جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال آپ کو پتہ ہے لب الباب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ کیا شعر کے کہنے کی وجہ کیا تھی، شاعر کے کہنے کی وجہ کیا تھی، شعر کس وجہ سے کہا گیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے کہ وہ مرکزی خیال ایک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جیسے اس میں نعت میں نظم ہے، ایک نعت ایک نظم ہے جس میں مرکزی خیال ایک ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے، اس شعر کے اندر وہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر آتے ہیں دوسرے پوائنٹس کی طرف۔ شاعر مرکزی خیال کے ذریعے ہی داخلی اور خارجی تاثرات جو ہے نا وہ قلم بند کرتا ہے۔ خارجی اور داخلی تاثرات کیا ہوتے ہیں، جو کچھ انسان معاشرے میں دیکھتا ہے، وہ جب ان کو آبزرو کرتا ہے تو وہ تحریر جب وہ لکھتا ہے تو وہ جب وہ شاعری کرتا ہے تو وہ انہی احساسات کو قلم بند کرتا ہے، انہی احساسات کو لکھتا ہے۔ تو جب وہ لکھتا ہے تو وہ شاعری بن جاتی ہے۔ شاعری یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار اگر کیا جائے تو یہاں شعر کے اندر وہ اپنی جو تشریح جو بیان کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ اس کی تعریف اور توصیف بیان کرے گا۔ اور خارجی تاثرات کیا کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں ان کو لکھنا، شاعری کی صورت میں لکھنا۔ یہاں پر شاعر جو ہے کس طرح وہ والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، عشق و مستی میں اشعار لکھتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ دوسرے پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر، آپ نے موضوع کے اندر ہی رہنا ہے، اس میں کوئی بھی مختلف ڈائریکشن سے نہیں لکھا جاتا، ایک ہی شکل میں ایک ہی صورت میں نعت کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور پوری نظم میں ایک بہر ہوتا ہے، بہر اور بہر فرق ہوتا ہے۔ بہر کہتے ہیں ایک ہی تختی ہوتی ہے اس کے اندر، ایک ہی قافیہ اور ایک ہی جیسا ردیف ہوتا ہے۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، ردیف کہتے ہیں جو آخر میں ہو بہو ایسے ہی الفاظ آ جاتے ہیں، جیسے بی نہیں ہے، بی نہیں ہے، ہر شعر کے آخر میں جو ہے نا وہ ایک جیسے الفاظ آتے ہیں تو ان کو ردیف کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے اور اس کے بغیر نظم نہیں لکھی جاتی۔ یہ انہی چیزوں کا استعمالات جو تھے وہ استاد بناتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ہم کہتے ہیں کہ جی نظم سیکھنے کے لیے یا شعر و شاعری سیکھنے کے لیے ہم ایک استاد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تختی سکھاتا ہے۔ تختی کا مطلب ہوتا ہے شعر کا وزن کرنا، شعر کو تولا جاتا ہے۔ تولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ترازو کے اندر رکھ کے ہم لوگ تولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ پہلا مصرع دوسرے مصرے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ پہلے مصرے میں اگر کوئی قافیہ یا ردیف آ چکا ہے تو دوسرے مصرے میں بھی ہم بعض الفاظ اسی طرح کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ اور شعر کا ایک وزن ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ لاسٹ میں آتا ہے قوافیہ کا ایک منظم نظام ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں بات کو، قافیہ کی جمع قوافیہ ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ ایک منظم، ایک تنظیم کے ساتھ، ایک پوری ترتیب کے ساتھ ایک نظام ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے قافیہ چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ردیف بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور ہر شعر کے آخر میں ردیف کا ایک جیسا ہی نظام چلتا ہے۔ بی نہیں ہے تو دوسرے شعر میں بی نہیں ہے، تیسرے شعر میں بی نہیں ہے، یعنی کہ ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ لنک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ہی جیسے اشعار جو ہے نا پروئے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں تسبیح میں دانے پروئے ہوتے ہیں، ایک جیسے دانے ہوتے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی نظم میں، کسی شاعری میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غزل میں ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں اشعار۔ یہاں پہ نظم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک جیسے ہی اشعار
جو ہے نا موجود ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک جیسے ہی اشعار کو ہی مد نظر رکھنا ہے, دیکھنا ہے. اب آتے ہیں ہم پیٹرن کی طرف. کچھ بچے جو ہے نا پیٹرن کو کہتے ہیں سر ہم نے وہ لکھ دیں گے سر وہ ہو جائے گا, یہ بات نہیں ہے. اردو میں ریپرزینٹ کرنی پڑتی ہے چیز, خوبصورت لکھنا ہے. آپ لوگوں نے تحریر آپ کی دیدہ زیب ہونی چاہیے, بڑی خوبصورت عکاسی کرتی ہو, بڑی خوبصورت اعلیٰ قسم کی آپ لوگوں کی تحریر ہونی چاہیے. اور آپ لوگوں نے کئی بچوں کی لکھائی اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی, خوبصورت نہیں ہوتی, مگر اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے کہاں پر کیا لفظ لکھنا تھا, اس کی ترتیب اور تنظیم بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ خوبصورت سا پیپر جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے جو ایگزامنر کے دل کو موہ لیتا ہے, وہ اس کے نمبر جو ہے نا وہ دیتا ہے. تو ایگزامنر کے دل کو خوش کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ نمبر جو ہے نا آپ لوگوں کو دیتا ہے. اور اردو کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کی لکھائی بڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. لکھائی جب آپ لوگوں کی اعلیٰ قسم کی ہوگی تو آپ لوگوں کے نمبر خود بخود ہی آتے جائیں گے. اور اس کے ساری پریزنٹیشن آپ لوگوں نے سوال نمبر کہاں پہ لکھنا ہے, اشعار کی تشریح کہاں پہ لکھنا ہے, کس کے بعد کون سی لائن آپ نے کھینچنی ہے, ان چیزوں کا استعمال آپ نے پریکٹس کے ساتھ آتا ہے. تو آپ لوگوں نے بار بار اس چیز کو لکھیں. یہ نہ کہا کریں کہ کچھ بچوں کی یہ بات ہوتی ہے سر تشریح ہمیں یاد ہو گیا ہم لوگ لکھیں, لفظ تشریح لکھ کے وہ شروع کر دیتے ہیں. نہیں بیٹا جی, یہاں پر آپ لوگوں نے پوری طرح شعر کی تشریح کیسے کرنی ہے اس کے ایک ترتیب اور تنظیم کا خیال کرنا ہے یہاں پر کہ آپ نے ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے, سوال نمبر کہاں پہ لکھنا ہے, اس کے بعد لائنیں کہاں پہ لگانی ہے, کیا کچھ کرنا ہے. کچھ میں نے یہاں پہ کوشش کی, آپ لوگ یہ دیکھ لیں. سوال نمبر 2 ہے, یہاں پہ لکھیں گے اشعار کی تشریح, نیچے لکھیں گے حصہ نظم لکھیں گے. اس کے بعد جو شعر آیا جس شعر کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے یہاں پر لکھ دیں گے. یہاں پر ایک بات میں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ 3 اشعار 4 اشعار ٹوٹل آتے ہیں. آپ لوگوں نے چاروں اشعاروں کو پڑھنا ہے, اچھی طرح پڑھنا ہے. اس میں سے جو اچھا شعر آتا ہو آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں, 4 میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں. حصہ نظم میں سے آپ لوگوں نے 4 شعروں میں سے کتنے کرنے ہوتے ہیں بیٹا, 3 کرنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جب 3 کر لیے تو اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کو نمبر جو ہے دیے جائیں گے. تینوں میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا شعر کون سا آتا ہے. پھر آپ نے اس کی کیٹیگری کرنی ہے, دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں لکھنا کیا ہے, اس کی تحریر کے اندر میں نے لکھنا کیا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہے نا پیٹرن کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہمارا لکھا ہوا جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کچھ بچے جو ہے نا پہلے شعر میں وہ جی مجھے بڑا اچھا آتا تھا شعر, تو میں نے اس کی نا زیادہ سے زیادہ لائنیں لکھنے کی کوشش کی. جب میں نے 30 لائنیں لکھ لی, سر میں نے 25 لائنیں لکھ لی, بڑے اچھے شعر کے. میں کہ باقی شعر تو وہ کہتے ہیں سر باقی ٹائم نہیں بچا تھا تو میں نے 5-5 6-6 لائنوں کی کر دی. ایسا نہیں کرنا. آپ نے اگر شعروں کی تشریح میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ 14 لائنوں سے 18 لائنوں کے اندر تشریح ختم کرنی ہے. جہاں سے لفظ تشریح ہوتا ہے اس کے بعد کی لائنیں میں بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ لائن لکھیں زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے کہ, اس کے بعد آپ لوگوں کی تشریح جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے, 14 لائنوں سے 18 لائنوں کے اندر تشریح آپ لوگ ختم کریں. یہ 2 نمبر کے لیے کافی ہے آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں, کیونکہ آدھے نمبر کا یہ پیٹرن نظم کا عنوان آپ کا آدھے نمبر کا یہ تقریباً 1 نمبر کا یہ ہو گیا. یہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے. جو نظم کا عنوان ہو وہاں پر وہی آپ لوگوں نے لکھنا. شاعر کا نام یہاں پہ مرزا غالب, اصل اس کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری بک کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب لکھا ہے تو آپ نے وہی لفظ وہاں پر لکھنا ہے, اپنی طرف سے مرزا غالب نہیں لکھ دینا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ شاعر نے وہاں پر کیا لکھا, یعنی کہ آپ کے سلیبس کے اندر وہاں پہ کیا نام لکھا گیا ہے. تو آپ نے پورا نام لکھنا ہے, پھر آپ کو آدھا نمبر ملے گا. اور تشریح کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھنا, کچھ بچے یہاں پر مفہوم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ لوگوں کو مفہوم جو ہے نا وہ کہا جائے گا لکھنے کے لیے, اس کے لیے علیحدہ سے نمبر ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو جب ایک چیز نہیں کہی گئی تو آپ لوگ مت اس کو لکھیں. کچھ بچے کہتے ہیں سر مجھے مفہوم بڑا اچھا آتا تھا, مفہوم بھی میں نے وہاں پہ لکھ دیا. مفہوم سمجھنے کے لیے کافی ہے, آپ لوگ تشریح میں اس کو ایکسپلین کریں, کیونکہ مفہوم پوچھا نہیں گیا ہوتا, اس کے نمبر نہیں ہے, تشریح کے نمبر ہے. یہاں پر ٹو دا پوائنٹ, یہاں پہ 1 نمبر جو ہے نا تشریح کا ہے, باقی پیٹرن کے ہیں. تو آپ لوگوں کو مفہوم نہیں پوچھا جاتا, آپ لوگ مت لکھیں. اس کے لکھنے اور نہ لکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے, لکھنے کی وجہ کیا ہے. کچھ بچوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ شعر پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی مفہوم آ جاتا ہے, لکھنا آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بچے کیا کرتے ہیں, آپ مفہوم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں, اس کے بعد تشریح جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتی.
تشریح اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی نہیں نظر آتی. تو آپ لوگوں نے مفہوم وہ لکھ دیا جو تشریح جو ہے نا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک نیا انداز اپنانے کی کوشش کی کہ ایگزامنر کے ذہن میں ایک ٹینشن جو ہے نا پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا نمبر دینے کے لیے، کہ اس نے اوپر جو ہے نا مفہوم لکھ دیا، کیونکہ مفہوم آپ نے غلط لکھا، تشریح آپ نے شعر کے مطابق کر دی، یہاں پر ایک فرق پیدا ہو گیا دونوں میں. تو آپ لوگوں کی تشریح جو ہے نا وہ غلط کر دی جائے گی، اس کے نمبر جو ہے نا آپ لوگوں کا irrelevant لکھا جائے گا کہ تشریح ٹو دا پوائنٹ نہیں تھی. تو کیا وجہ بنی کہ بچے کہیں گے میں نے ساتھ بڑی اچھی تشریح کی تھی، کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ مفہوم غلط لکھ دیا تھا. وہاں سے ایگزامنر نے گیٹ کر لیا کہ آپ لوگوں کو مفہوم تو آتا نہیں، تشریح کیسے آپ لوگوں نے کر لی. اس وجہ سے آپ لوگ ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز میں آپ لوگ جو ہے نا وہ آئے اور اس کو لکھیں. تو آپ لوگ غلط لکھنے سے بہتر ہے آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ تشریح لکھیں جو ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے. اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں، حوالے کا شعر آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے. حوالے کا شعر جو اس سے لنک کرتا ہو شعر. آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک میں بڑی آسانی سے، کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر میں نے 8-8 10 جو ہے نا وہ اشعار وہ کیسے یاد کروں، تو میں آپ لوگ کہتے ہیں کوئی سے 2 اشعار یاد کر لیں. کیوں کہ نعت کے اندر موضوع ایک ہوتا ہے، موضوع یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا. تو آپ لوگوں نے موضوع کے مطابق ایک شعر کوئی سا بھی، کہ 2 شعر یاد کر لیں، کوئی سا بھی ایک شعر آپ لوگ ریفرنس میں لکھ سکتے ہیں جو اس سے لنک کرتا ہو، ملتا جلتا ہو. تو آپ لوگوں نے 10-10 12-12 جتنے بھی اشعار ہیں وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 شعر یاد کر لیں، کیونکہ تمام اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا جو ہے نا وہ ذکر کی جائے گی. تو آپ نے حوالے کا شعر لازمی لکھنا ہے، ضرور لکھنا ہے، پھر آپ لوگوں کے پورے 2 نمبر ملیں گے، اور ٹوٹل جو ہے نا وہ نمبر ہوتے ہیں 10 نمبر اس کے. تو آپ لوگ جب ان چیزوں کا خیال کریں گے، نظم کو سمجھیں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے اور پیٹرن کا خیال کریں گے، تو پھر آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا پورے پورے دیے جائیں گے. اب آتے ہیں ہم نے تشریح کی طرف آتے ہیں کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے. آپ لوگوں نے شعر کو پہلے سمجھنا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو شعر کو بار بار نہیں پڑھتے، اس کو انڈرسٹینڈ پورا نہیں کرتے، تشریح لکھنا شروع کرتے، تو اس میں غلطی کے چانسز ہو جاتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے شعر کو سمجھنا ہے، 2-2 3-3 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کو مفہوم کو گیٹ کریں. پھر میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے یہاں پر پوائنٹس کی صورت بھی لکھ دی ہے کہ آپ لوگ بھی وہاں سے جب آپ لوگ شرح سرمایہ سے پڑھ رہے ہوں یا کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں، تو آپ لوگوں نے وہاں پہ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے کہ کون کون سا میں نے پوائنٹس جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. تو ان پوائنٹس کو جب آپ لوگ لکھ لیں گے، تشریح خود بخود ایکسپلین ہو جائے گی، وضاحت ہو جائے گی. یہاں پر پوائنٹس کا ذکر کیا گیا. یہاں پر پہلا شعر جو ہے نا، 2 عالم کا امدادگار آ گیا، امی آ گیا، غم گسار آ گیا. پہلے تو ورڈز میننگ آپ کو آنے چاہیے. 2 عالم کہتے ہیں دنیا اور آخرت، اس سے مراد ہے. امدادگار کہتے ہیں مدد کرنے والا، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں مدد کرنے والا. وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی مراد ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. یہاں پر امین آ گیا، غم گسار آ گیا. امین کہتے ہیں امانت دار، غم گسار آ گیا، ہمدرد آ گیا، ہمدردی کرنے والا، غم خاری کرنے والا. آپ کو بہت زیادہ چاہنے والا ہی آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا آدمی ہمدرد نہیں ہو سکتا. امین کا مطلب امانت دار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں ہی تھے تو اس وقت سے ہی آپ کو امانت دار جو ہے نا وہ مشہور تھے. لوگ آپ کے پاس امانتیں جو ہیں وہ رکھتے تھے کہ آپ کی سپردگی میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی خیانت کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ بعثت سے پہلے ہی، یعنی آپ مبعوث ابھی 40 سال نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار کے حوالے سے مشہور تھے، لقب سے مشہور تھے. تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ میں نے اس کے پوائنٹس بنا دیے ہیں. دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی آپ لوگ اس کی پھر تشریح کرتے چلے جائیں. دونوں جہانوں کے لیے سے مراد ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں کیسے؟ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے کس تھے، یتیم تھے، بے نوا تھے، جن کا کچھ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مددگار، مدد کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے، عید کے لیے نکلے، عید پڑھنے کے لیے نکلے. صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. وہ جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، ابھی ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہو چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے راستے میں کھڑا تھا. اس کی عجیب حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر گھر میں لائے اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے. ساتھ ساتھ صحابہ کرام بول رہے ہیں کہ عید کا ٹائم جو ہے نا گزر جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں، اس طرح کا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہو جائے گا، ٹائم جو ہے نا نکل جائے گا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ جلدی کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عید ہے کہ کسی انسان کے ساتھ
ساتھ ہمدردی کرنا، یہی تو ہماری عید ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے نا ہمیں بڑی زیادہ رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے تھے وہ، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اپنے پریشان چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے، جو بھی ہوتے تھے اپنے اور غیر کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی چاہنے والوں کی مدد کرنے، یہاں پہ دو عالم کے لیے مددگار، اور آخرت امی آ گیا غم سارے، دو عالم سے مراد آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہنے والے ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے تھے، ان کی سنت کی پیروی کرتے تھے، ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آخرت میں بھی ان کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، ان کے ساتھ محبت اور انس کا رویہ رکھا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شفاعت بھی ان کی کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کریں گے تو آپ لوگوں کی تشریح غلط نہیں ہوگی، irrelevant IR لکھ کے وہ کراس نہیں لگائیں گے، آپ لوگوں کو ٹو دا پوائنٹ نمبر ملیں گے، اچھے نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ تشریح یاد کے لیے، یہ پوائنٹس جب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے تو آپ لوگ تشریح کرتے ہی چلے جائیں گے، آپ لوگوں کے لیے تشریح مشکل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 ہے حق، یہاں پر غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں کی جان کو، یہاں پر دیکھنا کہ پہلے غریبوں کو جان کے لالے بھی پڑے رہتے تھے، امیر لوگ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ان کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے حق کو مارا جاتا تھا، اگر زیادہ کو بات بڑھ جاتی تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو غریبوں کی ڈھال بنے، ان کو بچایا، جو ظالم لوگوں سے ان کو بچایا، یتیموں کے دل کو، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کے کچھ ہی عرصہ بعد جو ہے نا ان کے جو والد گرامی تھے اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی کہ وہ خود بھی یتیم تھے، اور یتیم کی آواز کو یتیم انسان ہی زیادہ سمجھ سکتا ہے، یہ ان کے لیے ایک خصوصیت ہے، یہ خاص بات ہے، ان کا یتیم ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص بات ہے یہاں پر۔ تو ان کی غم کو سمجھتے تھے کہ یتیم کے دل میں کیا کس طرح کے تاثرات آتے ہیں، کس طرح کا ان کے اندر جو ہے نا وہ لاوا ہوتا ہے، کس طرح کی چیزیں ان کے اندر جو ہے نا وہ آتی ہیں، اس کا مداوع کیسے کرنا چاہیے، ان کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اور ان دونوں کو، غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا۔ یہاں پر پوائنٹ کی طرف آئے، دوسرے مصرے میں اس کا خود ہی جواب دیتا ہے شاید کہ سکون ہو گیا، قرار آ گیا، انہوں نے ایک جگہ وہ ٹھہر گئے، رک گئے، کہ وہاں پر پہلے وہ تھے بےتاب رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، کسی طرح بھاگنا چاہتے تھے، وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے وہاں پر وہ ٹھہرے رہے، رکے رہے، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ پھر وہ رحمت کی۔ اور یہاں پر میں نے پوائنٹس لکھے، حق چھینے جاتے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، حق جو ہے نا وہ چھینا جاتا تھا، جان کے لالے پڑے رہتے تھے غریب لوگوں کو، احساس محرومی سے بےقرار رکھتے تھے، یعنی کہ احساس محروم کر دیا جاتا تھا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے تھے، روپے پیسے سے ان کو محروم کیا جاتا تھا، اگر ایک مزدور مزدوری پہ آتا تو اس کا حق مارا جاتا تھا۔ ان چیزوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق مارنے کی طرف یا ان کا سہارا بننے کی طرف جو ہے نا وہ ترجیح دی، آگے بڑھے اور ان کا سہارا بنے۔ یہاں پر کہتے ہیں عرب معاشرے میں ایک افراتفری کا عالم تھا اور بے سکونی کا عالم تھا، ہر وقت بے سکونی تھی، افراتفری تھی، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا پرسان حال نہیں تھا، ہر طرف جو ہے نا بے سکونی کی کیفیت تھی، وہاں سے وہ نکلنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، مگر وہ جب انہوں نے قرار پکڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی قرار پکڑا، وہاں پہ ان کو سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ اب اس شعر میں آپ لوگوں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا۔ اب آپ لوگوں کو اس کو مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بہتر طریقے سے لکھ سکیں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اصول محبت کا اصول، طریقہ، انداز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دنیا کے اندر جب تشریف لائے ایک محبت کا طریقہ بتایا کہ آپس میں انس، مربت اور لحاظ کا جو ہے نا رویہ رکھو۔ وہ محبوب پروردگار آ گئے دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے، دلوں میں جو طرح طرح کی نفرتیں تھیں، بری باتیں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعثت سے قبل معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کی تشریح آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے طرح طرح کے جو ظلم تھے، زیادتیاں تھیں، ان کے عرب بدوؤں کے اندر موجود تھیں، اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو اس طرح کے
फख्र समझते थे कि ये हमारे पे बुराई है तो ये फख्र है। घोड़ा आगे जो है ना वो पानी पिलाने के लिए आगे ले जाने पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और 10-10, 15-15 हत्ता के 40 साल तक भी लड़ाइयाँ जो है ना वो जारी रहती हैं। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ मैंने आप लोगों को बताया, गुलामों लौंडियों के साथ नारवा सलूक किया जाता था, बुरा सलूक किया जाता था उन लोगों के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के गमों का मुदावा किया, इलाज किया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की वजह से उनको जो है ना वो उनकी नफरतें भी खत्म हुई, उनको करार आ गया और उनको सुकून आ गया। इस शेर में भी ऐसे है। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या दिया, मोहब्बत का असूल दिया। मोहब्बत यहाँ पर करना सिखाई, यानी कि तरीक़ाकार बताया कि आपस में उन्स और मोहब्बत कैसे करार रखनी है। उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार आ गया। आपने इसका शेर का मफहूम आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों की तशरीह जो है ना वो सैर हासिल हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट की तरफ है। चौथा शेर है, अब इंसान को इंसान का इरफान हो गया। इंसान को इंसान का कैसे है? इरफान का मतलब होता है पहचान होना। किसी चीज़ को, एक इंसान को दूसरे इंसान की पहचान हो गई, यकीन हो गया, एतबार आ गया। यहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान का इरफान होने से मुराद ये है कि एक दूसरे के हक हकूक़ हम लोगों ने समझ लिया, भाई ने भाई के हक हकूक़ को समझ लिया, एक भाई की बहन उसके हक हकूक़ क्या होते हैं उसको समझ लिया, हमसायों के हकूक़ क्या है, मुसलमानों के हकूक़ क्या है, एक आदमी का दूसरे के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, उसके हकूक़ हक हकूक़ क्या है, ये सब कुछ समझाने वाली जो ज़ात थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही की ज़ात थी। और लोगों को जब ये लोगों को इस चीज़ का इरफान हो गया, जब पहचान हासिल हो गई, तो उन लोगों को इस बात पर यकीन भी हो गया, उन लोगों ने मान भी लिया, इतबार भी कर लिया, तस्लीम भी कर लिया इस चीज़ को कि वाक़अतन कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दगो-दो शामिल थी, मेहनत शामिल थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक हकूक़ बता दिए हैं वो बिनो अन जो है ना वो उनमें कोई हरफ नहीं आ सकता और वो दुरुस्त ही हैं। एक अच्छा माशरा तश्कील पाने के लिए ये चीज़ों का होना ज़रूरी है कि एक इंसान को दूसरे इंसान का इरफान होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, आपस में मुरब्बत और लिहाज कैसे करनी है, आपस में जो लड़ाई और झगड़े को कैसे ख़त्म करना है, इस चीज़ के रवैये, तरीक़ाकार, आपस में बोल चाल, गुफ्तगू के तरीक़ेकार, हुस्न मुरब्बत का इस्तेमाल, यानी कि रवादारी का इस्तेमाल, ये आप लोगों ने इन चीज़ों को अपना शेवा बनाना है, तरीका बनाना है, फिर जाके हम लोग जो है अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा माशरा बनाने के लिए भी बड़ी तगदो की है, बड़ी कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स की सूरत में आप लोगों के सामने यहाँ पे जिक्र कर चुका हूँ कि पहले ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहा जाता था। ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे ज़माने जाहिलियत के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि एक दूसरे के हक हकूक़ को नहीं मानते थे, नारवा सलूक किया जाता था, तरह तरह के खराफात उन लोगों में मौजूद थी। यहाँ पे इंसान को इंसान का दुश्मन था, चोरी फ़ख्र बन चुकी थी, अगर चोरी की जाती थी वो नादम नहीं होता, वो शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि इसको फ़ख्र के तौर पर समझा जाता था कि अगर कहीं पर चोरी हो जाती है, चोरी करने वाला अपने आप को फ़ाखिर कहलाता था, वो कहता था फ़ख्र की बात है कि मैंने चोरी की है, और एक दूसरे को बताया जाता था और बाहम जो हंसी मजाक किया जाता था, एक दूसरे के खिलाफ जो है नफरत का इजहार किया जाता था। महबूबे खुदा तशरीफ लाए, इंसानियत का सबक पढ़ाया, उन्होंने इंसानियत का सबक दिया। इंसानियत मुराद ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए, किस तरह बर्ताव रखना चाहिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया इस दुनिया में तशरीफ लाकर। अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर अशार का जो पॉइंट्स भी दिए हैं, पहले शेर में, दूसरे शेर में, तीसरे शेर में और नंबर 4 शेर में, जितने भी ये पॉइंट्स थे मैं आप लोगों के गोश गुजार कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अच्छी तशरीह आप लोग लिख सकते हैं। बार बार वहां से वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए और खुद अपने अल्फाज में जो है ना वो लिखने की कोशिश करें। इस तरह अच्छी तशरीह जो है ना आप लिखने के काबिल भी होंगे और एक कहते अच्छा लिखारी बनने की भी आप लोग कोशिश करें कि कहीं भी कोई तहरीर लिखी जाए या समझने का मौका आए तो आप लोगों के ये पॉइंट्स ही अगर हों, 2-3 पॉइंट्स हों, कहीं पे आप लोगों ने देखा हो कई लोगों के पास वो कोई या कोई चीज़ तहरीर के लिए कोई पर्चा वगैरह उनके सामने नहीं होता, वो 2-3 बातें उनके जहन में होती हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग अच्छी तकरीर कर सकते हैं। इसी तरह तहरीर भी अच्छी आप लोग कर सकते हैं अगर आप जहन में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। आप लोग जब भी याद कर रहे हो तशरीह, बीच में आप लोग पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ उन पॉइंट्स को उजागर करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, उन्हीं पॉइंट्स को बाद में आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों की तशरीह तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने मफहूम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आप लोगों ने मफहूम अच्छी तरह याद करना है, फिर आप लोगों की तशरीह टू द पॉइंट होगी, इररेलेवेंट नहीं होगी, आप लोगों को नंबर मिलेंगे।
اس طرح میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ جو تشریح بیان کی آپ لوگ اس کو مد نظر رکھیں گے، پیٹرن کو بھی دیکھیں گے، تو یہاں پہ نظم کے حوالے سے بھی جو بات کی آپ لوگ اس کو مد نظر رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.